نظریاتی سیاست کا تو کوئی وجود رہا نہیں پاکستان، وہ نظریاتی سیاست نہیں رہی تو آپ کو وہ سیاستدان بھی نہیں ملیں گے. جن نرسریوں سے لیڈرشپ نے آنا تھا وہ تو آپ نے بند کر دی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے لوگ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، لوگ پاکستان کے بننے کے خلاف بات کر رہے ہیں، لوگ جس نے پاکستان بنایا اس کی جو ہے نا نیت پہ شک کر رہے ہیں. اب تو خاندان ہیں، ان کی اولادیں ہیں، وہ آتی ہیں، اب تیسری نسل ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ اب کیسے بھی ہیں، آپ کو برداشت کرنا ہے. وہ پارٹیاں ان کی ہیں، وہ ملکیت ہے ان کی، تو وہ چاہے وہ اہل ہیں، وہ چاہے نااہل ہیں، اب آپ نے ان کے ساتھ رہنا. آج تو نظریہ ہے کہ بھی اقتدار کیسے حاصل کرنا، نظریہ ہے کہ مال کیسے اکٹھا کرنا. جب اسی نظریے پہ چلنا ہے تو وہ تمام جماعتوں کا ایک ہی. آج مجھے کوئی ایک جماعت بتا دیں جو اپنے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، جس کا نظریہ یہ ہو کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، جس کا نظریہ یہ ہو کہ ہم نے جناب پاکستان یہاں پہ عوام کی خدمت کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے اور قوم بھی خوش ہے. یہاں پہ جس طرح کے یہ لوگ ہیں اسی طرح کے ہم، کیونکہ آپ جب اٹھیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، اپنے حق کی بات نہیں کریں گے تو پھر آپ کے جو مقدر میں ہے پھر یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سمن عروج. آج ہمارے ساتھ ایک سینئر سیاستدان ہیں اور پہلے ان کا تعلق پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہا ہے اور آج کل وہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہیں. میاں وحید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو لیڈر ٹی وی. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ میں چونکہ ذاتی طور پہ آپ کو جانتی ہوں اور میں نے آپ کے کام کو بھی دیکھا ہے، لیکن اوور آل پاکستان میں جو سیاست کا مورال جس طرح سے نیچے گرا ہے، بچپن میں ہم سنا کرتے تھے سیاست خدمت ہے، لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں سیاست، کیا پاکستان میں سیاست اور خارجہ پالیسی اور منصوبہ بندی صرف بیرونی دورے ہی رہ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ آپ نے کہا کہ پہلے سنتے رہیں کہ یہ خدمت ہے. معاملہ ایک جب آپ سنتے رہے ہیں، جب ہمارا کالج کا دور تھا تو اس وقت نظریاتی سیاست ہوا کرتی تھی. ہم لوگ جو ہے نا وہ کالج کے اندر ہمارے بڑا واضح 2-3 گروپ ہوتے تھے. یعنی ایک آپ دیکھیں کہ سرخ ہے، سبز ہے، یہ نعرہ ہوتا تھا، یا ایک اسلامی نقطہ نگاہ سے بات ہوتی تھی. تو آج تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی یہ نظریاتی سیاست کا تو کوئی وجود رہا نہیں پاکستان کے اندر. جب وہ نظریاتی سیاست نہیں رہی تو آپ کو وہ سیاستدان بھی نہیں ملیں گے. وہ جب پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں رہی تو آپ کو جمہوریت بھی نہیں ملے گی. آپ کو آج وہ سارا جو ہے وہ جو سلسلہ تھا جہاں سے وہ لیڈرشپ نے آنا تھا، آپ دیکھیے کہ جو وہ جن نرسریوں سے لیڈرشپ نے آنا تھا وہ تو آپ نے بند کر دی. 83 کے بعد آج تک پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ خاص طور پہ پنجاب میں کوئی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس یونین کا کوئی جو ہے نا وجود نہیں ہے. اس کے بعد یہی لیبر یونینز کا ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ ہمارے اور خاص طور پہ جو اس ملک کے اندر بلدیات کے ساتھ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظریات تو جو جب پیدا ہو نا، جب آپ کی جماعتوں کے اندر کوئی کم از کم آپ کے پاس کوئی ایسا ویژن ہو. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ میں آج بھی ابھی ایک جگہ سے ایک پروگرام کر کے آئے تو بات ہو رہی تھی، تو میں نے انہیں بتایا کہ آج تو پاکستان کے اندر اس طرح کا مادر پدر آزاد معاملہ چل رہا ہے کہ آپ کی جو سوشل میڈیا ہے، حالانکہ یہ آج سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر تبدیلی میں آج جو نیپال میں ہوا ہے یا بنگلہ دیش میں ہوا ہے، جو باقی دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے لوگ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، لوگ پاکستان کے بننے کے خلاف بات کر رہے ہیں، لوگ بانی کے خلاف، جو جس نے پاکستان بنایا ہے اس کی جو ہے نا نیت پہ شک کر رہے ہیں. اور یہاں پہ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں، وہ اس نظریہ جو ہمارا تھا، جس نظریے پہ یہ ملک بنا ہے، یہ 2 قومی نظریہ جو تھا، اس کی بجائے اس کی کہ ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس پہ بات کرتے. آج ہمارے چونکہ یہ تمام پروگرام جو جہاں پہ ہماری نئی نسل کو، نوجوانوں کو سیکھنا تھا، سمجھنا تھا، وہ تو سارے بند ہو چکے ہیں. اب تو خاندان ہیں، ان کی اولادیں ہیں، وہ آتی ہیں، اب تیسری نسل ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ اب کیسے بھی ہیں، آپ کو برداشت کرنا ہے. وہ پارٹیاں ان کی ہیں، وہ ملکیت ہے ان کی، تو وہ چاہے وہ اہل ہیں، وہ چاہے نااہل ہیں، اب آپ نے ان کے ساتھ رہنا. میرا ویسے اگلا سوال یہی تھا، اس کا تھوڑا سا جواب تو آپ نے دے دیا ہے کہ سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا اور مادر پدر آزاد کہا ہے، تو وہ سیاست کے معاملے میں نہیں ہے، وہ تو صحافت کے معاملے میں بھی ہے. لیکن پاکستان کی اگر بات کی جائے، اپنے نیپال اور بنگلہ دیش کی مثال دی، پاکستان میں تو موروثی سیاست چل رہی ہے، نسل در نسل وہی ہے، اور سیاست کی جو ٹریننگ ہے اس میں صرف یہ چیز آتی ہے کہ کتنا مال اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کتنی پراپرٹیاں بنائی جا سکتی ہیں.
وہ تھوڑے دن پہلے لیڈر گروپ نے ایک سیمینار کرایا ہے سیلاب پر. اس پہ امتیاز عالم صاحب کے ایک ورڈ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ میرا ملک شاید کوئی پراپرٹی ڈیلرز کی ملکیت بن چکا ہے, کہ ہر طرف آپ دیکھیں میڈیا میں بھی اور سیاست میں بھی وہی چیز رہ گئی ہے کہ وہ لوگ گھروں سے آتے ہیں اور پھر یہ جو آفتیں آتی ہیں, جس طرح ابھی سیلاب پہ میں بات کروں گی کہ سیلاب 2022 میں آیا, 23 میں آیا اور آج 25 میں ہے, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اب یہ سیلاب آتے ہی رہیں گے. تو وہ غریب آدمی جن کا سب کچھ ختم ہو گیا, جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں, بیماریاں بڑھ رہی ہیں, اور ہمارے جو منسٹرز ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں یا سی ایم صاحبہ ہوں, وہ جاتے ہیں باہر کے دورے کرتے ہیں اور یہاں آ کے اوپر ہیلی کاپٹر سے ویو کر لیا جاتا ہے اور کشتی میں بیٹھ کے ایک سروے کر لیا جاتا ہے, اور آگے جو ان کے وزیر مشیر ہیں وہ ڈبے دیتے ہیں, اوپر تصویریں لگی ہوتی ہیں اور یہ پوچھتے ہیں اماں جی بوٹی ملی ہے, بریانی چ بوٹی گی سی. یہ اگر لیول ہوگا یہ سیاست ہے یا بے حسی ہے؟ آپ نے جو کیونکہ سوال میں جواب بھی آپ نے خود ہی دے دیا, جو اصل بات تھی پہلے آپ نے کہی ہے نا, وہ دیکھیں میں نے تو پوری اپنی بات میں پہلے بات کہی ہے کہ جب آپ نے وہ جو ایک طریقہ ہے جہاں سے لیڈرشپ نے آنا تھا, جہاں سے یہ جمہوریت نے پرپنا تھا, وہ تو یہاں پہ ہے نہیں. جب وہ نہیں ہے تو پھر جو آج تو نظریہ ہے کہ بھی اقتدار کیسے حاصل کرنا, نظریہ ہے کہ مال کیسے اکٹھا کرنا, جب اسی نظریے پہ چلنا ہے تو وہ تمام جماعتوں کا ایک ہی. آج مجھے کوئی ایک جماعت بتا دیں جو اپنے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے, جس کا نظریہ یہ ہو کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, جس کا نظریہ یہ ہو کہ ہم نے جناب پاکستان یہاں پہ عوام کی خدمت کرنی ہے, ہم نے قرضوں سے جان چھڑانی ہے, اپنی قوم کو جو ہے نا وہ کسی جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کرنا ہے جو دنیا کے اندر باوقار لوگوں کی ہوتی ہے منزل. جب یہ سارا سلسلہ ہے ہی نہیں, آپ دیکھیں کہ آج جو اب سیلاب کی آپ نے بات کی ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سیلاب کو آج کی بات نہیں ہے, 78 سال کے اندر کچھ 35-36 سیلاب ہیں جو پاکستان کے اندر آئے ہیں, لیکن پالیسی کوئی نہیں ہے, میکنزم کوئی نہیں. 10-12 ایسے سیلاب ہیں جو بہت بڑے ہیں. ہر بار یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو دکھاتے ہیں, کاسا لے کے پھرتے ہیں, لیکن ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی, ہم نے کوئی بندوبست نہیں کیا. دنیا کے اندر دیکھیں قدرتی آفات معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے, لیکن آپ کو بندوبست کرنا تو آپ کو آتا ہے. اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ شہروں کے اندر, لندن آپ دیکھا ہو کسی نے تو لندن شہر کے اندر سے گزر رہا ہے, یورپ کے اندر آپ دیکھیں کئی ملکوں سے اندر سے گزر رہے ہیں, دریا گزر رہے ہیں, انہوں نے اس کا بندوبست کیا ہے. اب جہاں جتنا مرضی پانی آ جائے اس کا جو ہے نا انہوں نے اس کے بندوبست پہلے کیے. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے اور قوم بھی خوش ہے یہاں پہ, جس طرح کے یہ لوگ ہیں اسی طرح کے ہم, کیونکہ آپ جب اٹھیں گے نہیں, بولیں گے نہیں, اپنے حق کی بات نہیں کریں گے تو پھر آپ کے جو مقدر میں ہے پھر یہی ہے. میاں ویر صاحب, لاسٹ ون کوسچن. آپ نے اپنی گفتگو میں امانت داری کی بات کی, آپ نے اپنے آپ کو اگزامپل کے طور پہ پیش کیا کہ جس طرح آپ نے اپنا ذاتی بزنس کا لاس کیا اور پوری مخلص ہو کے آپ چلے, ٹکٹ نہیں ملا. تو سٹنگ گورنمنٹ جو ہے, میں چاہوں گی کہ سیلاب کے تناظر میں ابھی ہمارا ملک جس طرح کے حالات سے دو چار ہیں, کیا موجودہ حکومت کو پیغام دیں گے کہ پوری خلوص نیت اور امانت داری کے ساتھ صرف کرپشن ہی کرتے رہیں یا کوئی آخرت کے لیے بھی کچھ کر لیں؟ دیکھیں, میں ایک بات میں نے جو پہلے کہی ہے کہ جب آپ کا یہاں پہ پروگرام ہی جو ہے وہ نظریہ ہی یہ ہے, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ پیسے لگا کے آ رہا ہے, میں یقین مانے کہ میں اپنا ہی بات کر رہا ہوں کہ جب میں باہر سے آیا ہوں واپس آ کے, تو جب میں نے یہ عملی سیاست میں, کیونکہ میں بڑے عرصے سے, میرے بھائی 2 مرتبہ MP رہے, میں نہیں آنا چاہتا تھا, میں تو بھاگتا رہا ہوں اس سے آگے. جب میں اس میں آیا ہوں تو مجھے گھر میں میری مسز نے کہا کہ آپ پہلے ٹائم بہت کم گھر کو دیتے ہیں اور ابھی یہ, تو میں نے کہا نہیں اب مجبوری ہے, میں نے ارادہ کیا. تو انہوں نے کہا چلیں اچھا اپنے لیے تو کریں نا, آپ ہمیشہ آپ بھائیوں کے لیے یا دوستوں کے لیے کرتے رہے ہیں. تو ہم بیٹھے ایسے آپس میں بات کر رہے تھے, تو چونکہ میرا NA کے لیے میں تیاری کر رہا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں پاکستان میں آج کل الیکشن پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ تو مجھے کہتے کتنا ہوگا؟ میں نے کہا کم از کم 7-8 کروڑ جو ہے نا, وہ 7-8 کروڑ MNA کے لیے کم از کم چاہیے, وہ بھی شہر کے اندر. یہ بات ہے 2018 کی. تو مجھے وہ ایک دم حیران ہو کے تو مجھے پوچھتی ہیں کہ اچھا تو یہ پھر پیسے جو ہیں نا یہ پورے کیسے ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہاں سے کرپشن کا جو ہے نا وہ آغاز جو ہے نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک میرے جیسا بندہ جس کے گھر میں کوئی اس طرح کا, ہمارا کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے, کوئی ایسی 2 نمبری والی بات نہیں ہے,
تو وہ ایک گھریلو خاتون وہ پوچھ رہی ہے مجھے کہ جب اتنے پیسے لگائیں گے تو یہ کیسے جو ہے نا, تو میں نے کہا یہ کرپشن کا یہاں سے ہم لوگ تو آ رہے ہیں ایمانداری سے ایک نظام کو بدلنے کے لیے. ہم اس لیے اپنی عزت کے لیے, اپنے اس نظام کو بدلنے کے لیے, یہ قربانی دینے کے لیے اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے رہے کہ ہم یہ کام کریں. لیکن یقین مانیے کہ میرے ساتھی, میرے دوست, جاننے والے کہتے تھے میاں صاحب آپ سیریس ہی نہیں ہیں. نہ آپ خود جب گورنر صاحب نے کوآرڈینیٹر بنایا تو بے شمار لوگوں نے یہ بات کہی کہ جناب آپ نہ خود کھاتے ہیں نہ ہمیں کھانے دیتے ہیں, تو آپ کا تو ارادہ ہی نہیں آگے الیکشن کا. یعنی ان کا مطلب کہ اگر آپ نہیں لے رہے, کما نہیں رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آگے الیکشن کا کوئی آپ کا پروگرام نہیں ہے. اور یہی میرے جن کے ساتھ میں آیا تھا پی ٹی آئی چھوڑ کے, کیونکہ ہم 9 مئی سے بہت پہلے آ گئے تھے, چوہدری صاحب کا جب اختلاف ہوا ہے خان صاحب سے, تو میں ان کے ساتھ ہی آ گیا تھا. تو اب ان کے ساتھ بھی یہی ہے, آپ کے سامنے ہے کہ سرور صاحب کا کیا قصور ہے. ان کو کرپشن کا کوئی الزام ہو, کوئی ایسی بات ہو, ان کا بھی قصور یہی, وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ نے پارٹی کو چلانا ہے تو پارٹی کے طریقے سے چلائیں. پارٹی کا جو اصول ہے وہ پارٹی کے ان لوگوں کو آپ جو ہے نا وہ امپاور کریں جو عہدے دار ہیں, جنہوں نے کرنا ہے. آپ ہر ڈویژن کے اندر لوگوں کو کریں وہ, تاکہ پارٹی کو لے کے چلیں. سارے فیصلے اگر آپ نے خود ہی کرنے ہیں اور سارے پھر نااہل لوگ لے کے آنے ہیں, تو پھر جو آپ کا نعرہ ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے, آپ کہہ کچھ اور رہے ہیں, کر کچھ اور رہے ہیں. ریاست مدینہ جو ہے وہ یقین ماننے کہ ریاست مدینہ کی جب بات میں کرتا رہا ہوں تو میں تو پریشان ہو جاتا ہوں ہر اور میں یہ 500 جگہ پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ ریاست مدینہ جب بنی ہے تو اس کے پیچھے یہودیوں سے, مشرکین سے معاہدے ہیں, مسلمانوں کے مواخات ہیں, وہ آپس میں کس طرح بھائی بھائی بنایا, اور جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے, معاہدے کر کے اپنی لیڈرشپ منوائی, اور بڑی تھوڑی سی تعداد میں ہو کے اپنا وہاں پہ اپنے آپ کو منوایا. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں حکومت ملی, ہم نے کہا ہم نے ان سے ہاتھ نہیں ملانا, اپنی اپوزیشن سے ہم نے بات ہی نہیں کی. یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں. اچھا بھی چور ہیں, ڈاکو ہیں, پیچھے جو کیا آپ آئے ہیں, آپ ساتھ لے کے چلیں, آپ ان کو بتائیں کہ اب نہیں, کہ آپ کس کی امید لگائے بیٹھے ہیں. جب تک ہم وہ اپنے اندر وہ اس نظریے کو, جس نظریے پہ آپ نے لاکھوں قربانیاں دی تھی, جس نظریے پہ ہزاروں لاکھوں عصمتیں لوٹی تھیں, جب تک وہ نظریہ اندر ہم دوبارہ سے اس پہ کام نہیں کرتے, وہ لوگوں کو نہیں بتاتے. اور یہ جو ایک نئی بحث ہے, ان باتوں کو خاص طور پہ یہ لفظ میں نے بڑا دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں, وہ جو آج قائد اعظم محمد علی جناح کی, جو علامہ اقبال کی, جو ہمارے اس وقت کے شہیدوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, جو آج کہہ رہے ہیں کہ غلط بنا ہے, جو کہہ رہے تھے کہ جو زیادتی ہوئی ہے, آج ان پہ سب سے پہلے جو ہے نا ان پر پابندی لگنی چاہیے. یہاں پہ ذرا سی کسی پہ بات ہوتی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ جو ہے نا ہو جاتا ہے, تو وہ کتابیں, وہ انٹرویو, وہ چیزیں وہ آج پبلک میں عام ہو رہی ہیں. آج وہ ہمارے نوجوانوں کو جو بتایا جا رہا ہے, خدا را سب سے پہلے ان پہ جو ہے نا کنٹرول کریں. اس نظریے کی آپ نے دیکھنا ہے تو جو دو قومی نظریہ اس کا انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھ لیں. سب سے بڑھ کے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورے ہمارے سارے صوبوں کے جو نئی نوجوان ہیں, نئی نسل ہے, ہمارے نوجوان ہیں, یوتھ کو ایسے پروگرام کریں کہ یہ اکٹھے جو ہے نا ان کے آپس میں تبادلے ہوں, آئیں جائیں, اور یہاں پہ وہ دوبارہ سے وہ ماحول پیدا کریں جو کبھی ہوتا تھا. میں کبھی کوئٹہ جانا ہوتا تھا یا کبھی پشاور جانا ہوتا تھا, تو یقین مانے کہ وہ تو ہمیں یہاں سے جاتے تھے تو دعوتیں نہیں ختم ہوتی تھی, اتنے مہمان نواز لوگ ہیں, اتنے مہمان نواز لوگ ہیں. اور آج یہاں ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ جناب شناختی کارڈ دیکھ کے تو وہ ہمیں مار رہے ہیں. بہت شکریہ میاں وحید صاحب. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ نے کہا.